بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی دوستو، کیا حال چال ہیں؟ سب دوست ٹھیک ہیں؟ بھائی نماز ہم پہ فرض ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، دوسروں کو دعوت دینی چاہیے اور اپنے بچوں کو خاص طور پہ نماز کی طرف دعوت دیا کریں۔ بچوں کو کوشش کریں کہ اگر تھوڑا سا ڈانٹ کے بھی مسجد کی طرف اور لے کے جائیں۔ میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، اور آپ جو ہے نا کوشش کیا کریں کہ یار آگے جتنے بھی آپ کے دوست ہیں نا نماز کی دعوت دیا کریں، کیونکہ ہم پہ فرض ہے۔ نماز کی کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اور ہم نے اگر دنیا پہ ایسی دو چیزیں چھوڑ کے جانی ہیں جو ہماری آخرت میں کام آنی ہے، وہ کیا ہے؟ ایک نیک اولاد اور دوسرے نیک اعمال، وہ ہمارے ساتھ جانے۔ نیک اولاد اگر پیچھے آپ نماز پڑھتی ہے، نیک کام کرتی ہے، تو وہ آپ کی آخرت میں کام آئیں گے، وہ آپ کے لیے پیچھے سے دعا کرتی ہے۔ اور وہ کام جو آپ جیسے کسی یتیم کے سر پہ آپ ہاتھ رکھ دیتے ہیں، کسی مسجد میں کچھ ایسے کام کروا دیتے ہیں، تو وہ آپ کی آخرت میں کام آئیں گے۔ تو جب ہم نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے مسجد جائیں گے، ہمیں پتہ چلے گا کہ یار ہمارے جو قریب کی مسجد ہے وہاں پہ کس چیز کی ضرورت ہے، کیونکہ ابھی گرمی شروع ہو رہی ہے تو ہمیں خاص طور پہ مسجدوں کا رخ کرنا چاہیے۔ نماز پڑھنی ہے، رمضان شریف آ رہا ہے، تو دیکھیں کہ ہماری مسجدوں میں کس چیز کی ضرورت ہے۔ اپنے امام صاحب سے پوچھیں کہ بھائی جان قاری صاحب ہمیں کوئی ہمارے لیے کوئی خدمت، تو بھائی جی یہی کام آنا ہے۔ باقی نیک اولاد اللہ پاک سب کو دے، اولاد بہت پیاری چیز ہے، اسے نیکی کی ہدایت اللہ پاک سب کو، سب کے بچوں کو، میرے بھی اور آپ کے بھی، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ آج کی اچھی بات، آج جو ٹاپک میں نے بچوں کے اوپر لیا ہے کہ میرے پاس کچھ دوست آئے، کچھ بھائی اور کچھ نے کالز بھی بچوں نے کی ہے کہ میں اصل میں کسی کا نہ تو نام لیتا ہوں، نام میں کہتا ہوں، ٹھیک ہے بھائی۔ جب آپ کا بچہ جوان ہو رہا ہے نا تو اس باپ کو غور کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے کیوں پڑ رہے ہیں، اس کا رنگ مٹی کی طرح کیوں ہوتا جا رہا ہے، اس کے ہونٹ کیوں خشک رہتے ہیں۔ آپ اسے صبح سے لے کے شام تک 500 روپے خرچہ بھی دیتے ہو، آپ کا بچہ اچھا اینڈرائڈ موبائل بھی چلا رہا ہے، لیکن آپ کا خیال نہیں ہے اس طرف، آپ کا خیال اس طرف ہے کہ میرا بیٹا بس عیاشی کر رہا ہے۔ تو جب آپ اس کی شادی کریں گے نا تو وہ آپ کو ذلیل رسوا بھی کروا دے گا، پریشان بھی کروائے گا۔ کیوں؟ اصل میں 12 14 15 16 17 سال والی ایج کے جو بچے ہیں نا وہ ہاتھ سے گاڑی چلانا شروع ہو جاتے ہیں، انہیں خیال نہیں ہوتا، انہوں نے جو موبائل میں دیکھنا ہے ایسا انہوں نے ایپ کو دیکھا، اس میں انہوں نے جو دیکھیں، ایک بچہ ہے 12 سال والا یا 14 سال والا، اس نے اپنی بڑی کی عمر کے لوگوں کو دیکھا اس حالت میں، تو اس سے تو وہ برداشت نہیں ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے میرا بھائی، وہ ہاتھ کا استعمال کرے گا۔ جب وہ ہاتھ کا استعمال کرے گا اس کا سپرم کاؤنٹ بھی کم ہو جائے گا، اس کا وہ حصہ خراب ہو جائے گا۔ جیسے جیسے وہ جوان ہوتا جائے گا وہ حصہ کمزور ہوتا جائے گا، کیونکہ اسے عادت بن گئی ہوئی ہے، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا کیونکہ شور ہے۔ میری آج کی ویڈیو بچوں کے لیے اور ان ماں باپ کے لیے ہے کہ اپنے بچوں کی طرف خیال کریں۔ اگر آپ کے بچے باہر دوست ایسے بناتے ہیں تو ان کی طرف دیکھیں کہ اس کی گیدرنگ کیسی ہے۔ واش روم میں اگر وہ اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو باپ کا فرض بنتا ہے بیٹے کو پوچھنا کہ بھائی خیر ہے۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میری مرضی ہے۔ ماں باپ، اب بچے بھی ایسے ہیں کہ وہ ماں باپ کو سیدھے ہو جاتے ہیں، ماں باپ بھی مجبور بن جاتے ہیں، ہو جاتے ہیں مجبور۔ لیکن میری ریکویسٹ ہے سب سے، اور ان بچوں کے لیے، ان بھائیوں کے لیے میں جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا، وہ ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جو میں کھل کے، آپ کو پتا ہے، سب کو پتا ہے کہ میں بات کو گھما کے کرتا ہوں، کہ اصل میں جب ہاتھ کا استعمال ہوگا وینز پرابلم بن جائے گی، وینز کے اندر بلاکنگ آ جائے گی، بلاکنگ کے بعد وہ سوکھنا شروع ہو جائے گا۔ مستقبل میں جب آپ کی شادی ہوگی تو آپ پریشان ہوں گے، کوئی حکیم ڈھونڈیں گے، کوئی نسخے ڈھونڈیں گے، لیکن وہ جو پانی سر سے گزر گیا ہو پھر بعد میں پچھتاوا، وہ کہتے ہیں نا جب چڑیے چن گئی کھیت تو پچھتانا، وہ بات نہیں اپنے ذہن میں لانی۔ اس کا حل ہے، لیکن جس سے یہ غلطی ہو چکی ہے وہ آئندہ احتیاط کرے
اور اپنے دوستوں کو سمجھائے, اپنے بچوں کو سمجھائے, اپنے بچوں کی طرف دیکھے, اپنے بچوں کی طرف دیکھے. اور جن کے ساتھ یہ پرابلم آ رہی ہے, اب ان کی ایج 25 سال ہو گئی ہے, تو لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم شی جوان ہیں لیکن وہ چڑی کی نما ہے. ٹھیک ہے, حکیم صاحب ہمیں کوئی ایسا حل بتا دیں, اس کا کوئی علاج بتا دیں, ہمیں وہ حصہ بہت زیادہ پتلا سوکھ گیا ہے. تو ان کے لیے بہت پیارا گفٹ ہے میرے پاس, لیکن اس میں ان بھائیوں کو, ان دوستوں کو میرے ساتھ اس چیز کا وعدہ کرنا ہوگا. یقین کریں میں وہ گفٹ دینے لگا ہوں کہ جو میں نے اس سے پہلے اس ویڈیو میں نہیں بتایا. بہت معمولی چیزیں ہیں اور بہت پیاری چیزیں ہیں, بہت معمولی چیزیں اور بہت پیاری چیزیں, اور کام 100% کرتی ہیں اور ہر جگہ پہ مل جاتی ہیں. اگر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں, آپ مجھے دعا, یقین کریں آپ لوگوں کی جو دعائیں ہیں مجھے کال کر کے کہتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے, لیکن بچنا پڑے گا. میں بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ بچنا پڑے گا جو آپ معاملت کر رہے ہیں. تو میں نسخہ نوٹ کروانے لگا ہوں, لیکن یہ نہیں کہ آپ ٹھیک ہو گئے تو پھر وہی حرکتیں شروع ہو گئی. ان حرکتوں سے بچنا ہے. اچھا, وہ جو حصہ ہے وہ سوکھ گیا ہوا ہے, ہم شی جوان ہو گئے ہیں, وہ چڑی کی نما ہو گیا ہے, تو ان کی وینز پرابلم بن جاتی ہے, پٹھے شلنگ ہو جاتے ہیں, پٹھے جو ہے وہ پیچھے کی طرف گھس گئے ہوئے ہیں, پیچھے کی طرف گھس گئے ہوئے ہیں. تو اب کیا کریں؟ اب نسخہ آپ کو دیتے ہیں. میں آپ کو زیادہ ویڈیو لمبی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہ رہا تھا. اصل میں نا میرے پاس کچھ پیشنٹ ایسے آئے جن کا میں نے یہ معاملات دیکھے تو مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہاں تک کہ وہ بچے کی نئی شادی ہوئی ہے, ابھی اس کی کم ایج ہے, اس کی شادی ہوئی, تو وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ یقین کریں کہ میری مسز نے مجھے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں. تو یار یہ کتنے دکھ والی بات ہے کہ اس نے مجھے بتایا کہ میں نے لائف میں ایسے بہت معاملات کیے ہیں ہاتھ کا, جس کی وجہ سے آج میں اس سٹیج پہ ہوں. تو لوگوں کو آپ سمجھائیں کہ یار ان چیزوں سے بچیں. تو یقین کریں مجھے اس کی طرف دیکھ کے وہ بچہ رونا شروع ہو گیا, وہ بھائی, تو میرے دل میں کوئی ایک جو ہے نا وہ بہت زیادہ, میں نے اسے تو وہ اپنے پاس سے چیز دے دی, اسے میں نے کہا اب استعمال کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. لیکن میری آپ لوگوں کے ساتھ ریکویسٹ ہے کہ یار یہ کل کو اس چیز کا سامنا کرنے سے بچیں. نسخہ نوٹ کر لیں, وہ اس حصے کو باہر لے کے آ جائے گا, اس حصے کو ایکٹیو کر دے گا, اس حصے کو موٹائی میں لے آئے گا, اصل حالت میں لے آئے گا. وہ کیا ہے نوٹ کریے آپ. آپ نے السی کا آئل لینا ہے 100 گرام, زیتون کا آئل لینا ہے 100 گرام, اس میں آدھا تولہ اس میں دال چینی ڈالنی ہے پاؤڈر, اور آدھا تولہ اس میں آپ نے اکر گڑا ڈالنا ہے. یہ دونوں چیزیں آدھا تولہ لینی ہے, اور زیتون کا تیل اور السی کا تیل, یہ آپ نے دونوں آئل لے کے کسی برتن میں ڈال لینے. یہ 200 گرام آئل ہو جائے گا, اور اس کے اندر 1 تولہ, یہ دونوں چیزیں آدھا تولہ ہوگی لیکن 1 تولہ بن جائے گی. آدھا تولہ دال چینی, آدھا تولہ اکر کرا 1 نمبر اس کے اندر ڈالنا ہے, پاؤڈر بنا کے اس کے اندر ڈالنا ہے, اور اس کی ہلکی آنچ پہ پکانا ہے. پکانے کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے ہی آپ نے چولہے پہ رکھا ہے تو ٹھیک 3 منٹ, گھڑی کے 3 منٹ کے بعد اسے نیچے اتارنا ہے. اس کو زیادہ دیر پکانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد کسی کپڑے سے پون لینا ہے, کسی کپڑے کے ساتھ پوننے کے بعد جو آئل ہے, وہ جو اجزاء ہیں وہ نکال دینی ہے. تو وہ آئل آپ کے کام کا ہے, ٹھیک ہے. اس حصے پہ مالش کرنی ہے, اور مالش بہت سافٹ ہاتھوں سے کرنی ہے, ٹھیک ہے. پہلے بہتر تو یہ ہے کہ اسے گرم پانی سے دھو کے خشک کر کے پھر اس کے آگے والا حصہ چھوڑ کے, اور یہ ان دونوں سائڈوں پہ اور اوپر اس کی ہلکی ہلکی مالش کریں, ٹھیک ہے. اور جب مالش کریں تو بہت احتیاط سے کریں. اگر کسی کو الرجی کا مسئلہ ہے یا اس حصے میں کوئی دانے وغیرہ ہیں تو وہ لوگ نہ یوز کریں, پہلے اس کا علاج کروائیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کو کسی بات کی نہیں سمجھ آتی مجھے کال کریں, مجھے کال کر کے پوچھیں کہ بھائی یہ ہم کیسے بنا لیں, میری اتنی ایج ہے, مجھے یہ پرابلم ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم اسے پوچھ لیں گے تو آپ کا فائدہ ہے, ورنہ یہ خطرناک چیز نہیں ہے. لیکن اس کا کام کیا ہے کہ یہ اس حصے کو باہر لے کے آئے گی, جو ہاتھ کا دباؤ کی وجہ سے وینز بلاک ہوئی ہوئی ہیں, کلوٹنگ ہونے کی وجہ سے وہ کلوٹنگ ختم ہو جائے گی. یہ والا نسخہ یقین کریں کہ بہت پیارا ہے, اور میں نے خود اتنے لوگوں کو دے دیا ہوا ہے کہ وہ مجھے دعائیں دیتے ہیں. ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا
کہ یار ان چیزوں سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں. میری ان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ یار آپ کے بچے اگر جوان ہو رہے ہیں تو ان کی طرف خیال کریں. ان کے نیچے آنکھوں کے نیچے سیاہ ہلکے پڑ رہے ہیں، رنگ پیلا پڑ رہا ہے، تو اس بچے کی طرف دیکھیں کہ اگر آپ اسے اچھی فیڈ دے رہے ہیں. ماں باپ کی تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا کریں. تو اگر بچے کچھ ایسی گیدرنگ میں بیٹھ جائیں تو پھر ماں باپ کا قصور تو نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا حق بنتا ہے کہ بچوں کی طرف دھیان کریں اور ان سے پوچھیں فرینکلی ہو کے. یہ نہیں کہ اسے پتہ چل گیا تو اسے مارنا شروع کر دیا، ڈانٹنا شروع کر دیا. نہیں، اسے فرینکلی ہو کے دوست بن کے پوچھیں. اسے دوست بن کے پوچھیں کہ بھائی بیٹا میں بھی تیرا دوست ہوں، میں تیرا باپ ہوں، میں تیرا دوست ہوں، مجھے کھل کے بتا. اگر اس کو زیادہ پرابلم بن گئی تو نزدیک کسی حکیم سے رابطہ کریں، اسے اس کی نبض چیک کروائیں، اسے ابھی سے کنٹرول کر لیں. اور آج کی ویڈیو صرف میری ان بھائیوں کے لیے تھی. اور یہ جو اس کا نام تلا ہے، ٹھیک ہے، یہ تلا جو ہے وہ ان بچوں کے لیے، ان جو 12 سے 16 سال کی ایج کے درمیان میں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے تو وہ بھی اسے یوز کریں، لیکن کوشش کر رہی ہیں کہ مجھے کال کر کے پوچھ کے اسے بنائیں، کیونکہ اس میں آپ کا زیادہ فائدہ ہے. انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ. السلام علیکم.